قرآن مجید کی تفسیر پروگرام میں شریک ہو رہے ہیں۔ آج نواں پارہ چند آیات چھوڑ کر کے مکمل ہوا۔ نواں پارہ میں اللہ تعالیٰ نے بنیادی طور پر جن باتوں کا ذکر فرمایا وہ آپ کے سامنے مختصراً رکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پارے کے اندر حضرت شعیب علیہ السلام کا تذکرہ کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا تھوڑی تفصیل کے ساتھ۔ موسیٰ علیہ السلام کے واقعے اور ان کے قصے میں بڑی عبرت ہے، سیکھ کی باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جا بجا قرآن مجید میں حضرت موسیٰ اور ان کی قوم کا قصہ ذکر فرمایا ہے۔ نواں پارہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلایا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ میں تجھ کو دیکھنا چاہتا ہوں کہ تو کیسا ہے، مجھے دیکھنے کی خواہش ہے۔ کہا کہ دیکھو تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، کہا کہ دیکھو تم اسی وقت مجھے دیکھ پاؤ گے میں اپنا تجلی پہاڑ پر نازل کرتا ہوں، اگر پہاڑ میری تجلی سے صحیح سالم رہ جائے تو سمجھنا تم مجھے دیکھ لو گے۔ فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا، اللہ تعالیٰ نے اپنا تجلی پہاڑ پر نازل فرمایا اور وہ ہلنے لگا، ریزہ ریزہ پہاڑ ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ پھر ہوش آیا تو کہا کہ اللہ تعالیٰ مجھے یقین ہے تو اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ سے پہلے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے پہلے جتنی بھی امتیں آئیں تمام امتوں میں تمام قوموں میں موسیٰ علیہ السلام کی سب سے زیادہ فضیلت ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی سب سے زیادہ فضیلت، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کر کے فرعون کے پاس بھیجا، کہا کہ ہم نبی ہیں، بنی اسرائیل کو چھوڑ دیجئے، بنی اسرائیل پر ظلم مت کیجئے۔ بنی اسرائیل یہ یعقوب علیہ السلام کی نسل کے لوگ تھے، یعقوب علیہ السلام کے خاندان کے لوگ تھے۔ فرعون مصر کے اندر فرعون نے اور ان کے حواری مواری نے بنی اسرائیل کو ظلماً غلام بنا کر رکھا تھا اور ان سے طرح طرح کے کام لیا کرتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام آئے، کہا کہ بنی اسرائیل کو چھوڑ دیجئے، ان پر ظلم مت کیجئے، مجھے دے دیجئے بنی اسرائیل کو۔ کہا کہ تم نبی اپنے آپ کے کہتے ہو، دلیل دو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دو دلیل دی۔ ایک تو لاٹھی سامنے رکھ دی، اژدہا بن کر کے لاٹھی تیرنے لگی، اور دوسری نشانی بغل میں ہاتھ دبایا اور ٹارچ کی طرح روشنی کی طرح لائٹ ہاتھ دینے لگا۔ تو موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے پاس موجود فرعون کے حواریوں نے کہا، خاص لوگوں نے کہا کہ یہ جادوگر ہے۔ پھر فرعون نے اپنے لاؤ لشکر کو حکم دیا کہ جادوگروں کو بلا کر لاؤ۔ تمام جادوگر اکٹھے ہو گئے، تمام جادوگروں نے اپنی جادوگری دکھائی، رسیاں ڈال دی، لکڑیاں ڈال دی، لاٹھیاں پھینک دی۔ تمام جادوگروں نے موسیٰ علیہ السلام سہم گئے، ڈرے۔ اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی حضرت موسیٰ کی طرف کہ ڈرو مت، تمہارے ہاتھ میں جو لاٹھی ہے اسے ڈال دو زمین پر۔ حضرت موسیٰ نے لاٹھی کو زمین پر ڈال دی، پھر وہ اژدہا بن کر کے تمام سانپوں کو اور رسیوں کو نگل گیا۔ جادوگر سجدہ ریز ہو گئے، کہا کہ آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون، موسیٰ اور ہارون کے رب پر ہم ایمان لے آئے ہیں۔ بس فرعون نے کہا کہ نہیں، یہ تم سب کی ملی چال ہے، تم سب کی سازش ہے، تم لوگ چاہتے ہو یہاں پر قابض ہو جاؤ، تمہاری سازش ہے۔ جب فرعون لاجواب ہو گئے، باطل جب شکست کھا گیا، حق غالب آ گیا، تو دیکھیے اس وقت سے باطل جب مغلوب ہوتا ہے، باطل جب شکست کھاتا ہے تو حق اور حق والوں کے ساتھ کیا کرتا ہے، موسیٰ کے واقعے میں سیکھ ہے۔ قال الملأ من قوم فرعون اتذر موسیٰ وقومہ لیفسدوا فی الارض ویذرک وآلہتک، فرعون کے خاص لوگوں نے کہا کہ کیا کیجئے گا، موسیٰ اور اس کی قوم کو یوں ہی چھوڑ دیجئے گا زمین میں فساد برپا کرنے کے لیے؟ کہا کہ نہیں، ہم ان کے لڑکوں کو قتل کریں گے، ان کی عورتوں کو معاف کر دیں گے اور ہم ان پر ظلم ڈھائیں گے،
وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرٌ ظلم ڈھائیں گے. یہ ہمیشہ سے ہوتا رہا ہے. جب جب باطل حق کے سامنے ٹک نہیں پاتا ہے، باطل دلیل کے سامنے چاروں کھانے چیت ہو جاتا ہے، اس وقت باطل پرست لوگ حق والوں کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں لاٹھی ڈنڈے کے زور سے، دلیل سے نہیں. فرعون اور اس کے حواریوں نے کہا کہ موسیٰ اور کیا کہا؟ حق پرست حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ فساد برپا کرنے والے ہیں، مفسد ہیں. ہمیشہ حق والوں کے سلسلے میں یہی کہا گیا ہے کہ حق والے جنہوں نے حق کی دعوت دی، کہا گیا یہ فسادی لوگ ہیں، یہ بھائیوں میں جدائی کرنے والے ہیں، یہ سماج میں توڑ پیدا کرنے والے ہیں، آپس میں جدائیاں پیدا کرنے والے ہیں، بھید بھاؤ کرنے والے ہیں، اختلاف پیدا کرنے والے ہیں. ہمیشہ حق والوں کے ساتھ ایسا کیا گیا اور یہ بات کہی گئی جیسا کہ موسیٰ اور اس کی قوم کے سلسلے میں فرعون اور اس کے حواریوں نے کہا تھا. تو یہ ہمیشہ حق جب جب غالب آتا ہے اور باطل شکست کھاتا ہے تو باطل پرست لوگ حق والوں کو لاٹھی ڈنڈے سے اور اپنی طاقت سے دبانے کی کوشش کرتے. یہ سنت رہی ہے، برابر طریقہ رہا ہے. اللہ تعالیٰ حق کو غالب رکھے اور حق والوں کو حق پر قائم دائم رکھے. اس میں اللہ تعالیٰ نے عہد الست، ایک عہد و پیمان کا ذکر ہے. اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو پیدا کرنے سے پہلے عالم ارواح میں حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے جتنی اولاد پیدا ہونے والی ہے قیامت تک تمام روحوں کو جمع کیا اور کہا الست بربکم، کیا تم سب بتاؤ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تمام روحوں نے بیک زباں کہا قالوا بلا، ہاں ہاں پروردگار عالم تو ہمارا رب ہے. کہا گواہ رہنا، تم نے گواہی دی ہے. اور سنو یہ بھی بتایا اللہ تعالیٰ نے تمہاری یاد دہانی کے لیے، تمہاری ہدایت کے لیے ہم نبیوں کو بھیجیں گے، کتابیں نازل فرمائیں گے. تو یہ عہد و پیمان تمام کے تمام لوگوں نے عالم ارواح میں، روحوں کی دنیا میں جب پیدائش ہوئی تو اللہ تعالیٰ سے یہ اقرار کیا کہ اللہ تعالیٰ تو ہی پرستش اور عبادت کے لائق ہے، تو ہی رب ہے، تو ہی خالق اور معبود ہے، تیرے علاوہ کوئی خالق اور معبود نہیں ہے. آگے چل کر کے اسی پارے کے اندر اللہ تعالیٰ نے جنگ بدر کا اور جنگ کے آداب کا اور مال غنیمت کا، مال فے کا، جنگ کے اصول اور طریقے کا تذکرہ فرمایا اور مسلمانوں کی کس طرح اللہ تعالیٰ مدد فرماتا ہے اس کا بھی ذکر فرمایا. ساتھ ہی اس پارے کے اندر اللہ تعالیٰ نے غیر اللہ کی پرستش اور غیر اللہ سے مانگنے اور غیر اللہ کی عبادت کرنے سے بھی آگاہ فرمایا اور کہا کہ جو مخلوق ہے وہ خالق کیسے بن سکتا ہے؟ جس کو پیدا کیا گیا وہ دوسروں کو کیا پیدا کر سکتا ہے اور کیا کچھ دے سکتا ہے؟ یہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبصورت انداز میں سمجھایا. اس پیرائے کا میں ترجمہ کرتا ہوں، اس لیے میں قرآن لے کر ہاتھ میں آیا ہوں. بڑے خوبصورت انداز میں انسانوں کو سمجھایا ہے اور کہا ہے کہ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اے نبی پاک آپ کہہ دیجئے کہ محمد آپ کہہ دیجئے کہ میں اپنے لیے بھی نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں. اللہ کے نبی کیا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا الوارہ کہ نبی آپ کہیے لوگوں سے کہ میں اپنے لیے بھی نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں. نفع نقصان کا مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ. اور یہ بھی بتا رہے ہیں کہ مجھے علم غیب نہیں ہے، اگر مجھے علم غیب ہوتا تو بھلائیاں میں سب کے سب حاصل کر لیتا اور کبھی بھی مجھے نقصان نہیں پہنچتا. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تکلیفیں پہنچی، دانت توڑے گئے، صحابہ کرام شہید ہوئے، آپ کی بیوی پر جو ہے تہمت لگی، تو کتنی پریشانیوں سے آپ دوچار ہوئے. تو اللہ کے رسول اللہ کے واسطے سے اللہ تعالیٰ کہلواتا کہ کہیے کہ نبی پاک مجھے علم غیب نہیں ہے، اگر مجھے علم غیب ہوتا تو میں ڈھیر ساری بھلائیوں کو حاصل کر لیتا اور مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچتی. میں تو ایک ڈرانے والا ہوں، خوشخبری سنانے والا ہوں مومنوں کو. یہ سورہ اعراف آیت نمبر 188 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کی دیکھیے فطرت، دیکھیے انسان کیسے بہکتا ہے اور کیسے اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کے در پہ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی تم کو ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے ایک ہی نفس سے تمہارے لیے بیوی بھی پیدا کیا جس سے تم سکون حاصل کرتے ہو. جب میاں بیوی
کے آپسی ملاپ سے جب حمل قرار پاتا ہے اور وہ عورت حمل لے کر پھرتی رہتی ہے اور جب پیر بھاری ہو جاتے ہیں تو یہ دونوں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں میاں بیوی مل کر کے کہ اللہ تعالیٰ میری اگر اولاد نیک صالح اگر ہوئی، اولاد ٹھیک ٹھاک ہوئی، اولاد اچھی ہوئی تو ہم دونوں میاں بیوی دونوں تیرے خوب شکر گزار بنیں گے۔ جو ہی اللہ تعالیٰ نیک صالح اولاد سے نوازتا ہے، اب کیا کرتے ہیں؟ اب دیکھیے یہاں سے پیترا بدلتا ہے۔ جو ہی اللہ تعالیٰ نیک صالح اولاد سے نوازتا ہے، دونوں میاں بیوی کہتے ہیں کہ فلاں کا اثر تھا، وَجَعَلَ لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا آتَاهُمُ اللَّهُ، اس اولاد کے سلسلے میں دوسروں کے بھی شریک بنا لیتے ہیں کہ ان کے پاس گیا تھا تو ان کا اثر ہے، ان کے پاس گیا تھا تو انہوں نے دیا ہے، ان کے پاس دیا، مجھے اولاد نہیں تھی ان سے مانگا فلاں نے دیا ہے، فلاں بزرگ کے پاس گیا فلاں نے دیا، تو اللہ کے ساتھ غیروں کے بھی شریک کرنے لگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسی چیز باتوں سے بری ہے، پاک صاف ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ غیر اللہ وہ کیوں کر کسی کو اولاد دے سکتا ہے؟ اللہ کے علاوہ کون کسی کو کیوں اولاد دے سکتا ہے جبکہ وہ خود پیدا کیا گیا ہے؟ جو مخلوق ہے وہ خالق نہیں ہو سکتا ہے، جو پیدا کیا گیا وہ کسی کو پیدا نہیں کر سکتا ہے، مخلوق ہے وہ خالق نہیں ہو سکتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جن قبروں والوں کے پاس، غیر اللہ کے پاس، مردوں کے پاس تم جاتے ہو، وہ مدد کرنے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں، خود اپنی بھی وہ مدد نہیں کر سکتے ہیں۔ اگر تم انہیں پکارو تو وہ تمہارے پیچھے بھی نہیں آئیں گے، تم انہیں بلاؤ یا نہ بلاؤ برابر ہے۔ سنو لوگو، جس کی تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، جس سے تم مانگتے ہو اللہ کے علاوہ، دعائیں کرتے ہو، عباد امثالکم، تمہاری جیسے انسان ہے وہ بھی، عباد امثالکم، تمہاری جیسے لوگ ہیں وہ۔ اگر ان کے اندر طاقت ہے تو جواب کیوں نہیں دیتے تمہاری بات کا؟ اگر ان کے اندر طاقت قوت ہے تو جواب کیوں نہیں دیتے تمہاری باتوں کا؟ اگر تم لوگ سچے ہو، کیا ان کے پاس پیر ہیں چل سکتے ہیں؟ کیا ہاتھ ہے پکڑ سکتے ہیں؟ کیا آنکھ ہے دیکھ سکتے ہیں؟ کیا کان ہے سن سکتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ تو مجبور ہیں، وہ تو نہ چل سکتے ہیں، نہ پھر سکتے ہیں، نہ مدد کر سکتے ہیں، تو اللہ کے علاوہ کوئی اس روئے زمین پر اولاد دینے والا نہیں۔ اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے اولاد دیتا ہے۔ للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما۔ آسمان زمین کی ساری ملکیت اللہ تعالیٰ کی ہے، جس کو چاہتا ہے اولاد دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹا دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹی دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹے اور بیٹی ملا کر دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے بانجھ بنا دیتا ہے، اولاد سے محروم کر دیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ اولاد دینے والا صرف اور صرف ایک خالق اور مالک ہے، اس کے علاوہ اس کی اس ربوبیت میں، اس عمل میں کوئی دوسرا شریک اور ساجدار نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس پارے کے اندر غیر اللہ کہ پکارنے والے کو بڑے اچھے انداز میں سمجھایا ہے اور اس بات کی دعوت دی ہے کہ ایک اللہ کی بات ہونی چاہیے، توحید انسان کا مضبوط ہو، غیر اللہ کے سامنے اپنی پیشانی نہ جھکاؤ، غیر اللہ کے سامنے نہ جھکو، دعائیں نہ کرو، ان سے اولاد نہ مانگو، بیماریوں سے شفایا بھی ان سے طلب نہ کرو، وہ تو تمہاری جیسے انسان ہے، قبروں میں لیٹے ہوئے ہیں اور اللہ ان کے ساتھ جو معاملہ کرنا ہوگا وہ کر رہا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو صحیح دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توحید پر قائم و دائم رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان اور عقیدے کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے روزوں کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری کمیوں کو درگزر کرے۔ اللہ رب العالمین جو ہم تراویح پڑھا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس میں جو کمی بیشی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ درگزر فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو بہت زیادہ، آپ تمام لوگوں کو، دنیا کے سارے لوگوں کو اجر جزیل سے نوازے، اور اس قرآن کے سننے کی وجہ سے، اس قرآن کو پڑھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہماری بشری لغزشوں اور خطاؤں کو معاف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے، مسلم ماں بہنوں کی عزت و ناموس کی حفاظت فرمائے، مسلمانوں پر جو پریشانیاں، بلائیں، مصیبتیں ہیں اللہ تعالیٰ انہیں ٹال دے، دور کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس ملک کو بھی امن و شانتی والا ملک بنائے، ہماری اس ریاست بہار کو امن و شانتی والی ریاست بنائے۔ آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔